محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے حق کی طرف، ساری مخلوقات سے نکال کر ایک خالق کی طرف متوجہ کر رہے تھے، ہر مخلوق کا خالق و مالک رب اس کی طرف متوجہ کر رہے تھے، دعوت توحید دے رہے تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مخالفتیں کی گئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، اور ہجرت کر کے یہاں تک کہ پھر چلے گئے مدینہ طیبہ۔ تو ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ اگر یہ قرآن حق ہے، اگر یہ دعوت حق ہے اور ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو جاتی، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا قرآن پاک میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورہ انفال کی 32 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کو عذاب نہیں دیتے جس میں آپ موجود ہیں، آپ کے موجود ہوتے ہوئے عذاب دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو محبوب کی وجہ سے کفار پر عذاب نہیں آیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبوب کا وجود بابرکت موجود تھا، لیکن جب محبوب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو اب تو یہاں دھما دھم ہو جانا چاہیے تھا، تو پھر آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دیتے جو استغفار کرتے ہیں۔ اصل میں مکہ مکرمہ کے اندر کچھ مومن لوگ موجود تھے جو استغفار کرتے تھے، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ خود کفار مکہ کعبۃ اللہ کے جب طواف کرتے تھے تو غفرانک اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، وہ ان کا یہ معمول تھا، تو اللہ تعالیٰ